الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم صدق اللہ العظیم۔ برادر محترم، امیر العظیم صاحب جناب میاں محمد اسلم صاحب، جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، جناب سید عارف شرازی صاحب، نوجوانوں کے قائد جناب زبیر گوندل صاحب، قائدین جماعت اسلامی اور لیاقت باغ میں موجود میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اور میرے پرجوش پرعزم سربکف نوجوانوں اور قابل احترام بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اہل پنڈی کا، جماعت اسلامی ضلع پنڈی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مایوسی نفسا نفسی کے اس عالم میں انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور آج آپ کے پرعزم نعرے، پرجوش نعرے، اللہ کے کبریائی کے نعرے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کے نعرے، اور اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنے کا عزم، یہ ایک اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان کی نوید ہے۔ آپ لوگوں نے ہمارا استقبال کیا اور میری ضمیر گواہی دیتی ہے کہ یہ استقبال میرا نہیں، یہ اسلامی انقلاب کا استقبال ہے، یہ اسلامی نظام کا استقبال ہے، یہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا انتظار ہے۔ اس لیے آج لیاقت باغ کے اس تاریخی گراؤنڈ میں بھی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ آج میں پنڈی آیا ہوں۔ پنڈی کی طرف پوری قوم دیکھ رہی ہے، اور یہ لیاقت باغ وہ جگہ ہے جہاں 2 وزرائے اعظم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمیشہ لوگوں نے تحریکوں کو اٹھایا ہے، تحریک نظام مصطفیٰ، تحریک تحفظ ناموس رسالت، تحریک بنگلہ دیش نامنظور، ڈکٹیٹروں کے خلاف، امریتوں کے خلاف ہر تحریک کا آغاز اس لیاقت باغ سے ہوا ہے۔ اور آج ایک بار پھر ہم اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں کہ جب تک ہماری جان میں جان ہے تو خون کے آخری قطرے تک اور زندگی کے آخری لمحے تک ہم پاکستان کو ایک حقیقی اسلامی پاکستان بنانے کے لیے، ہم پاکستان کو ایک خوشحال اور عظیم تر پاکستان بنانے کے لیے ہر وہ جدوجہد کریں گے جس کے ہم صلاحیت رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو پنڈی ہے یہ ایک بہت اہم شہر ہے۔ اس میں کشمیر کے لوگ، گلگت بلتستان کے لوگ، دیر اور سوات اور باجوڑ کے لوگ، پاکستان کے ہر علاقے کے لوگ یہاں پر آباد ہے۔ یہ ایک گلدستہ ہے، اور آج اتنے بڑی تعداد میں پنڈی کے لوگوں نے ہمارے جلسے میں شرکت کر کے یہ ثابت کر دیا
کہ اب پاکستان جاگ رہا ہے، پاکستان کی قوم بیدار ہو رہی ہے، اور جن لوگوں نے 73 سالوں سے اس قوم کو یرغمال بنایا، جن ہائی جیکر نے 73 سالوں سے اس ملک کو ہائی جیک کیا ہے، ایوانوں کو ہائی جیک کیا، اداروں کو ہائی جیک کیا، اب انشاءاللہ تعالی عوام کی طاقت سے ان کا یوم الحساب آنے والا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں، ان کے گریبان میں ہمارے ہاتھ انشاءاللہ ہوں گے اور ان کا حساب کتاب ہوگا۔ میرے بھائیوں، 20ویں صدی میں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کہ انہوں نے ہمیں پاکستان دیا۔ پوری قوم کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارا منشور قرآن ہے، وعدہ کیا تھا کہ ہمارا نظام شریعت ہے، وعدہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کو اسلام کا تجربہ گاہ بنائیں گے، وعدہ کیا تھا کہ یہاں عدل اور انصاف کا نظام ہوگا، وعدہ کیا تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظام ہوگا۔ لیکن جناب قائد اعظم کے رحلت کے بعد، ان کی وفات کے بعد، پاکستان پر انگریزوں کے ایجنٹوں نے دوبارہ قبضہ کیا۔ ان لوگوں نے قبضہ کیا جن لوگوں نے انگریزوں کے ساتھ وفاداری کی، اپنی اس قوم کے ساتھ غداری کی۔ ان کو بڑے بڑے رقبے دیے گئے، بڑے بڑے منصب دیے گئے، بڑے بڑے اعزازات دیے گئے، اور انہوں نے پاکستان کو ایک اسلامی پاکستان، ایک نظریاتی پاکستان، ایک خوشحال پاکستان نہیں بننے دیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ انگریز کے بعد یہی میر جعفر کی اولاد نے تمہارے ملک پر قبضہ کیا، یہی میر صادق کی اولاد نے تمہارے پاکستان پر قبضہ کیا، اور ان میر جعفر کی اولاد نے پاکستان کی جغرافیہ کو بھی بیچا، اور ان کی اولاد نے پاکستان کے نظریے کے ساتھ بھی بے وفائی کی۔ آج شرم کی بات ہے کہ بنگلہ دیش بننے کے بعد 50 سال پورے ہو گئے، اور وہاں ایک جشن، بنگال اور مودی انڈیا کا وزیر اعظم اور بنگلہ دیش کا وزیر اعظم منا رہے ہیں پاکستان توڑنے کا جشن، پاکستان کی بن میں 1000 فوج کی شکست کا جشن۔ لیکن سب سے بڑھ کر ہمارے وزیر اعظم نے ان کو مبارکباد دی، ہمارے وزیر اعظم نے اس جشن میں شرکت پر، اس جشن میں اپنی خوشیوں کو شامل کیا۔ یا تو یہ لوگ اپنی تاریخ سے بے خبر ہے، پاکستان کی ہسٹری سے بے خبر ہے، یا کوئی شعور نہیں رکھتے، یا واقعی یہ لوگ میر جعفر کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں کہ اپنے ملک کے توڑنے پر دشمن مودی جو جشن منانے بنگلہ دیش پہنچا ہے، ہمارے حکمران بھی اس جشن پر مبارکباد دیتے ہیں۔ اس لیے ان سیاسی دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے، ان معاشی دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے، ان مسلح دہشت گردوں سے اپنی قوم کو آزاد کرا کے ایک پرامن پاکستان بنانا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب کریم نے آپ پر بہت سارے احسانات کیے ہیں، رحمتوں کی بارش کی ہے، لیکن یہ جو ضمیر پروش طبقہ ہے، یہ جو بہن اور خواہر پروش طبقہ ہے، یہ جو قوم پروش طبقہ ہے، یہ وطن پروش طبقہ ہے، یہ آپ کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ خدا کی قسم، چند خاندان ہے جنہوں نے تمہارے کندھوں پر بیٹھ کر 73 سال تمہارے ضائع کیے،
آپ چاند پر جا سکتے تھے، آپ مریخ تک دوسری قوموں کی طرح سفر پر روانہ ہو سکتے تھے، لیکن ان میر جعفروں کی اولاد نے تمہاری ترقی کو بھی سبوتاش کیا، تمہاری جغرافیہ کو بھی سبوتاش کیا، اور آج قائد کا پاکستان اس ظالم طبقے نے، اس کرپٹ اشرافیہ نے، انگریز کی غلاموں نے نسلوں میں تقسیم کیا، زبان کی بنیاد پر تقسیم کیا، مسلکوں کی بنیاد پر تقسیم کیا۔ ایک پاکستان نہیں بننے دیا گیا، ایک پاکستانی قوم وجود میں نہیں آئی، اور دنیا کے بہترین قوم کو انہوں نے تقسیم در تقسیم کیا۔ حال یہ ہے، میرا ایمان ہے کہ مدینہ منورہ کے اسلامی ریاست کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی مقدس ریاست ہے تو پاکستان ہے، اس لیے کہ یہ پاکستان پنجابیوں کے لیے نہیں، پٹھانوں کے لیے نہیں، سندھیوں کے لیے نہیں، بلوچوں کے لیے نہیں، مہاجروں کے لیے نہیں، یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے بنا تھا۔ لیکن لا الہ الا اللہ کے نظام میں یہ ظالم کرپٹ اشرافیہ کل بھی رکاوٹ تھا، آج بھی یہ رکاوٹ ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے 37 سالوں سے اس ملک پر امریت مسلط کی اور جرنیلوں نے حکومت کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں، کیا انڈیا میں ایک دن کے لیے مارشل لا آیا ہے؟ کیا امریکہ میں مارشل لا آیا ہے؟ کیا برطانیہ میں مارشل لا آیا ہے؟ کبھی فرانس کے لوگ مارشل لا کے لفظ سے آشنا ہے، کبھی جاپان میں بھی مارشل لا آیا ہے، کبھی ہالینڈ میں مارشل لا آیا ہے۔ یہ بدقسمت پاکستان ہے کہ یہاں 37 سال آپ کی اس قوم کی جرنیلوں نے ضائع کیا، ایوب خان کی صورت میں، ضیاء الحق کی صورت میں، پرویز مشرف کی صورت میں، اور بقیہ عرصہ ان اسٹیبلشمنٹ کے وفادار تابع دار ایجنٹوں نے آپ کا ضائع کیا۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تمہارے راستے میں یہی لوگ رکاوٹ ہے جو خاندانوں کی سیاست کرتے ہیں، جو افراد کی سیاست کرتے ہیں، ان کے ساتھ آج کوئی نظریہ نہیں ہے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ نے پی ڈی ایم کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ نے اپوزیشن کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ میں آج لیاقت باغ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم ہو یا پی ٹی آئی ہو اور یا اسٹیبلشمنٹ، یہ ایک ترکون ہے، یہ ایک مثلث ہے، یہ ہمیشہ اپنی باریوں کے انتظار میں رہتے ہیں۔ یہ عوام نہیں ہے، یہ عوام پر مسلط شدہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ سونے کے سومنات ہے، یہ دولت کے سومنات، اور انشاءاللہ تعالی دولت کی بنیاد پر ان سیاست کے سومناتوں کو ہم پاش کریں گے۔ اب اس ملک میں عوامی انقلاب آئے گا، اب اس ملک میں اسلامی انقلاب آئے گا۔ اب یہاں خاندانوں کی سیاست انشاءاللہ تعالی نہیں چلے گی۔ مجھ سے کل ایک صحافی نے پوچھا کہ سلیکٹڈ کون ہے؟ میں نے صاف بتایا کہ کم از کم ان تینوں جماعتوں میں ایک پارٹی بھی ایسے نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کی صورت میں ہو، پیپل پارٹی کی صورت میں ہو یا مسلم لیگ کی صورت میں ہو، جو اسٹیبلشمنٹ کے فیڈر کے بغیر کہیں بڑی ہو اور اقتدار میں آئی ہو۔ اور آج بھی ان کے درمیان، پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان لڑائی امریکی ورلڈ بینک آئی ایم ایف کے غلامی سے نجات کے لیے نہیں ہے۔ ان کے درمیان تعلیمی پالیسی پر اختلاف نہیں ہے، معاشی پالیسی پر اختلاف نہیں ہے، زرعی پالیسی پر اختلاف نہیں ہے، ان کے درمیان
لڑائی اور اختلاف دودھ کی اس فیڈر پر ہے، دودھ کی اس بوتل پر ہے جو اس وقت عمران خان صاحب کی منہ میں ہے، اور باقی کہہ رہے ہیں یہ فیڈر ہمیں مل جائے اور اس کے انتظار میں رہتے ہیں۔ میرے دوستو، ان ظالموں کی وجہ سے، ان سیاسی دہشت گردوں کی وجہ سے، ان معاشی دہشت گردوں کی وجہ سے آج میری عدالتوں میں غریب کو انصاف نہیں ملتا۔ آپ بتائیں لوگوں، آپ غریب لوگ ہیں، غریب لوگوں کو عدالتوں میں انصاف ملتا ہے؟ انصاف بکتا ہے۔ غریب کے بچے کو ان تعلیمی اداروں میں معیاری تعلیم نہیں ملتی۔ ان کی وجہ سے ہماری ایوانوں میں، اسمبلیوں میں ایک ایک سیکنڈ پر، قومی اسمبلی پر، سینٹ اور صوبائی اسمبلی پر آپ کے روزانہ کروڑ ہار روپیہ خرچ ہوتے ہیں۔ ایک ایک لمحے پر جب قومی اسمبلی کا ممبر گاڑی میں بیٹھتا ہے تو بھی آپ کا پیسہ اس پہ خرچ ہوتا ہے۔ جب وہ سانس لیتا ہے تو سانس کے ہر کش پر آپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن آپ کی ایوانوں میں گالیوں کے علاوہ اور کوئی چیز ہم نے نہیں سنی۔ کبھی بھی اس میں قانون سازی نہیں ہو رہی ہے، کبھی بھی اس پر غریب کے حق کے لیے کوئی ڈسکشن نہیں ہے، اور جو بھی لڑائی دست پگریبان یہ نظر آتے ہیں ذاتی مفادات کے لیے۔ انہوں نے آپ کے تعلیمی اداروں کو تباہ کیا، انہوں نے آپ کے اسپتالوں کو تباہ کیا، انہوں نے آپ کے کارخانوں کو تباہ کیا، انہوں نے آپ کی زراعت کو تباہ کیا، انہوں نے آپ کے اوپر مہنگائی کے کوڑے برسائے۔ آج بھی ہمارے ملک میں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رحمت کا مہینہ آ رہا ہے، ہماری حکومت نے چینی فی کلو قیمت 110 روپیہ تک بڑھائی، 1 کلو گھی کی قیمت پونے 200 روپے تک، 1200 چینی کے فی بوری قیمت میں اضافہ ہوا، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوا، بجلی جو بھی استعمال کرتا ہے مہینے کے آخر میں اس پر آسمانی بجلی گرتی ہے۔ ان ظالموں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دنیا میں ایک اہم مقام دیا ہے۔ ہم گنا پیدا کرنے میں 8ویں نمبر پر ہے، دال پیدا کرنے میں 3 نمبر پر ہے، لائف سٹاک اور گندم پیدا کرنے میں 5 اور 8ویں نمبر پر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چینی کی قیمت فی کلو 110 روپیہ تک پہنچ گیا۔ وزیر اعظم نے فرمایا کہ لنگر خانے میں لوگوں کو افطاری دیا جائے، سحری دیا جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مبارک رات اور دن آپ چکوال سے، جیلم سے، اٹک سے، ہری پور سے لنگر خانے میں کھانے کے لیے وہاں سے یہاں پہنچ سکتے ہیں؟ قوم نے مطالبہ کیا تھا کارخانے بنایا جائے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر نے آ کر مشورہ دیا تھا عمران خان کارخانے بناؤ، اس نے شاید پوری بات نہیں سنی، کارخانے کے بجائے انہوں نے لنگر خانے بنانے شروع کیے۔ اب دیر کے لوگ کیسے لنگر خانے میں آ سکتے ہیں؟ سوات کے لوگ کیسے لنگر خانے میں آ سکتے ہیں؟ میرا بس چلے تو میں یہ لنگر خانہ تمہارے صدر پاکستان کے ہاؤس میں بناؤں گا اور تمہارا دفتر مسافر خانہ بناؤں گا، کیونکہ وہ جگہ سب کو معلوم ہے آپ نے جہاں لنگر خانے بنائے ہیں غریب بھوکے انسان کو جگہ کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ میرے دوستو، وقت کی کمی ہے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں روزانہ حکومت کے فیصلے کے نتیجے میں عوام کو کرنٹ لگتی ہے،
اور میں کہتا ہوں کہ 500 ووٹ کا جھٹکا روزانہ لگتی ہے. عام آدمی کے لیے جسم اور جان کا رشتہ بحال رکھنا مشکل ہو گیا ہے. بجلی کا بل ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے. بچوں کا فیس ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے. 300% دوائی کی قیمت میں اضافہ کر کے اب تو علاج کو بھی ناممکن بنایا ہے. دوستو کرونا وائرس ہے، 1 سال ہو گیا. آج مجھے بتایا جائے اس حکومت نے کیا فیسلٹیز دی. اسکول کے بچوں کو ماسک تک نہیں دے سکے، سینیٹائزر کا ایک بوتل بھی نہیں دے سکے. یہ عام ماسک اس دن میں نے ایئرپورٹ پہ خریدا، 30 روپیہ فی ماسک ملتا ہے. آج ساری دنیا میں کرونا وائرس کی ویکسین مفت دی جاتی ہے. پاکستان ہے کرونا وائرس کے ایک انجیکشن کی قیمت 8,200 روپیہ سے زیادہ ہے. اسد عمر نے آج بھی اجلاس کیا، فرماتے ہیں لاک ڈاؤن کے بارے میں سوچ رہا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں بابا لاک ڈاؤن بعد میں کرے، لوگوں کو ماسک دے، لوگوں کو سینیٹائزر دے، لوگوں کو ٹیکہ لگانے کے لیے سہولیات دے. حکومت کا کام یہی ہے. میرے بھائیوں، خراب حکمرانی کی وجہ سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام مشکل میں ہے. آج بھی آپ کے جانی خیل میں 4 لاشیں گزشتہ 6 دنوں سے پڑی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بلوچستان میں 10 لوگ شہید ہو گئے، قتل کیے گئے، ذبح کیے گئے. 10 روز تک ان کے لاشیں سڑک کے کنارے پڑی تھی. کوئی جانے والا وہاں، کوئی ان کے حال پرسی کرنے والا نہیں تھا. یہ ظلم کا نظام، یہ جبر کا نظام، یہ کرپشن کا نظام کون اس کو تبدیل کرے گا؟ جماعت اسلامی تبدیل کر سکتی ہے. جماعت اسلامی کے ساتھ دیانتدار قیادت ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ ویژن ہے. اور میں جب کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ نظام ہے، وہ نظام میں نے نہیں بنایا، وہ اللہ کا نظام ہے جس میں انصاف ہے، جس میں رحمت ہے، جس میں مساوات ہے. ہم نے آپ کے نظام کو 73 سالوں سے دیکھا، ہر پہلو سے دیکھا، لیکن آپ کے نظام نے عوام کو دکھ اور درد کے سوا کچھ نہیں دیا. اب اس ملک میں اسلامی نظام ہونا چاہیے. پنڈی کے لوگوں، آپ اسلامی نظام اس ملک میں لانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ چلنے جلنے اور آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ میرے دوستو، اس لیے میں مغرب کے ان چند لمحات میں عرض کروں گا کہ میں اس ملک میں عدالتوں میں قرآن کا نظام چاہتا ہوں. منظور ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کا نظام چاہتے ہیں. ہم اس ملک کے تعلیمی اداروں میں غریب اور امیر کے لیے یکساں نظام تعلیم چاہتے ہیں. منظور ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اس ملک میں ہر غریب کے لیے ہاسپٹل میں بلا تخصیص مفت علاج چاہتے ہیں. منظور ہے کہ نہیں ہے؟ ہم ہر نوجوان کو روزگار دینا چاہتے ہیں، اور جب تک روزگار نہ ملے پھر بے روزگاری الاؤنس دینا چاہتے ہیں. منظور ہے کہ نہیں ہے؟ ہم پاکستان کو کرپشن فری، کرپشن سے پاک پاکستان بنانا چاہتے ہیں. یہ کرپشن کا خاتمہ پی ٹی آئی نہیں کر سکی. اس کے زمانے اس کی حکومت میں کرپشن میں اضافہ ہوا. میں نہیں کہتا ہوں، خود وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ مافیاز نے قبضہ کیا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا اعتراف ہے کہ پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا. کرپشن کے خاتمے کا ایک علاج ہے کہ اس ملک میں اسلامی انقلاب آ جائے. اسلامی انقلاب کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ کشمیر کی بات کروں اور آخری بات کرتا ہوں. کشمیر جل رہا ہے، کشمیر تمہاری طرف دیکھ رہا ہے. اس حکومت کی کرتوت یہی بتا رہی ہے کہ اس نے کچھ لو اور کچھ دو، ادھر تم اور ادھر ہم کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے. اس لیے گلگت بلتستان کو پاکستان کا عبوری صوبہ بنایا
اور ان تمام سیاسی جماعتوں نے حکومت کا ساتھ دیا. پیپل پارٹی نے ساتھ دیا, مسلم لیگ نے ساتھ دیا, پی ٹی آئی نے بھی ساتھ دیا, اور سب نے یہی کام کیا کہ بس عبوری صوبہ بنایا جائے, اور بے شک کشمیر کا کیس کمزور ہو, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان سے دوستی چاہتے ہیں اور ماضی کو بلانا چاہتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں, ماضی کو بلانا اور انڈیا کے ساتھ دوستی کرنا کس قیمت پر کرنا چاہتے ہیں؟ میں اعلان کرتا ہوں کہ جب تک مقبوضہ کشمیر میں ایک انڈین آرمی موجود ہے اور کشمیر آزاد نہیں ہوتا, انڈیا کے ساتھ کسی قیمت پر ہماری دوستی نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی ہے, جنگ ہو سکتی ہے, دشمنی ہو سکتی ہے, لیکن اپنے خون کے ساتھ غداری کر کے, کشمیریوں کے ساتھ بے وفائی کر کے میں ہندوستان کے ساتھ دوستی کی اجازت اپنی حکومت کو اس وقت تک نہیں دے سکتا ہوں جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو. پنڈی کے لوگوں, آپ سے یہی درخواست ہے کہ اب سورج طلوع ہونے والا ہے, اندھیری رات ختم ہونے والی ہے. میڈیا کا شکریہ کہ انہوں نے ان پارٹیوں کا کردار, ان کے چہرے لوگوں کے سامنے بے نقاب کیے ہیں. ان کے پراپرٹیز کے بارے میں, ان کے شوگر ملز کے بارے میں, ان کے جائیدادوں کے بارے میں, ان کے کرپشن کے بارے میں, ان کے کالے کرتوت کے بارے میں اب قوم جانتی ہے. اب ایک ہی جماعت ہے اس ملک میں جو ایک پاک اور شفاف دامن کے ساتھ موجود ہے, ایک دیانتدار ٹیم کے ساتھ موجود ہے, اور وہ جماعت اسلامی ہے. بس میں یہی چاہتا ہوں کہ امن ملے تمہارے بچوں کو, اور انصاف ملے, چاندی جیسا دودھ ملے اور پانی صاف ملے. پنڈی بھی ترقی کرے گا. میرے بھائی نے جن مسائل کا ذکر کیا, پنڈی کے مسائل ہے, کراچی کے مسائل ہے, بلوچستان کے مسائل ہے, اور میرے خیبر پختونخوا کے مسائل ہے, اور میرے کشمیر کے مسائل ہے. ان تمام مسائل کا حل پاکستان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظام ہے. اب اٹھ کر اپنی کرسیوں سے اور میرے ساتھ وعدہ کریں کہ جائیں گے مر جائیں گے, اسلامی نظام لائیں گے. جائیں گے مر جائیں گے, 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 جائیں گے مر جائیں گے. اسلام زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین.